آپ نے پنچر کا کام کیوں چھوڑا؟ سر میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ رات کے ٹائم تھا تو میاں بیوی دو آ رہے تھے، ادھر بائک پہ تھے، پیدل چلے آ رہے تھے، حالانکہ ان کے ٹائر میں ہوا تھی، کچھ کم تھی۔ ادھر میں نے ٹائر کھلوایا، بچے کو میں نے اشارہ کر دیا کہ بھائی اس کو ٹیوب ڈال دو، کیونکہ اس ٹائم یہ صرف یہ تھا کہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ تو جب میں نے اسے پیسے مانگے نا کہ بھائی 350 روپے، تو یقین مانے کہ اس بندے کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو جاری ہو گئے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ میرا یہ موبائل رکھ لیں اور اس کو خدا کے لیے آن ہی رکھنا ہے، آف نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا بھائی اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ کہتا یار میرا بچہ جو ہے نا جناح ہاسپٹل ICU میں ہے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان جی آفیشل۔ ناظرین، آج ایک ایسی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو سن کے آپ کو وہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی جگہ پہ وہ واقعہ ضرور آپ کے ساتھ ہوا ہوگا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں اشرف صاحب، پنچر کا کام کرتے ہیں، پنچر کا کام کرتے تھے، اب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اور کیوں چھوڑا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں چھوڑا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اشرف صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کی رحمت ہے سر، اللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اشرف صاحب، میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ پہلے پنچر کا کام کرتے تھے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب میں الحمدللہ مزدوری کر رہا ہوں، یہ ٹائر کٹائی کا کام جو ہے وہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میرا ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن میں اس سائڈ پہ نہیں جا رہا۔ اشرف صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پنچر کا کام کیوں چھوڑا؟ سر میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ رات کے ٹائم تھا تو میاں بیوی دو آ رہے تھے، ادھر بائک پہ تھے، پیدل چلے آ رہے تھے، حالانکہ ان کے ٹائر میں ہوا تھی، کچھ کم تھی۔ ادھر میں نے ٹائر کھلوایا، بچے کو میں نے اشارہ کر دیا کہ بھائی اس کو ٹیوب ڈال دو، کیونکہ اس ٹائم یہ صرف یہ تھا کہ پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب میں نے ٹیوب ڈال دی اس میں، تو اس کے بعد جب میں نے اس سے پیسے لیے، اس ٹائم غالباً 350 روپے کی ٹیوب ہم فٹ کر کے دیتے تھے بمائے مزدوری۔ یہ کتنے عرصے پہلے کی بات بتائیں؟ یہ تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب میں نے اسے پیسے مانگے نا کہ بھائی 350 روپے، تو یقین مانے کہ اس بندے کی آنکھوں سے جو ہے نا آنسو جاری ہو گئے۔ تو مجھے کہنے لگا کہ بھائی آپ میرا یہ موبائل رکھ لیں اور اس کو خدا کے لیے آن ہی رکھنا ہے، آف نہیں کرنا۔ میں نے پوچھا بھائی اس کی وجہ کیا ہے، کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ کہتا یار میرا بچہ جو ہے نا جناح ہاسپٹل ICU میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں جو بھی جس کی بھی کال ہے نا، تو آپ پلیز انہیں بتا دیں کہ بندہ آپ کو ICU کے گیٹ پہ مل جائے گا۔ یقین مانے کہ اتنی غیرت آئی مجھے کہ یار میں ایک مسلمان ہو کے اور مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح کا کر رہا ہوں۔ میں نے اس کو بٹھایا بڑے پیار سے، تو خیر جو بھی ہوا، ٹیوب کے پیسے تو میں نے چھوڑ دیے، اپنی جیب سے بھی کچھ کیا، کیونکہ وہ اتنا تو تھا نا اس کے پاس کہ وہ مجھے ٹیوب کے پیسے نہیں دے رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ٹیوب کے پیسے بھی دے دیے، جیب سے بھی 500 روپے دے دیے، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ یار آخر ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتے، مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرتے، خواہ اس کی جیب میں پتہ نہیں وہ بچوں کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، یا اس کی جیب میں اتنے نہیں ہے کہ وہ پنچر لگوا لے۔ اس نے مجھے موبائل دیا، کہتا ہے یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی، تو پلیز آپ موبائل رکھ لیں، اس کو آن ہی رہنے دینا، جس کی بھی کال ہے نا اسے کہنا کہ یہ بندہ ICU جناح ہاسپٹل کے گیٹ کے آگے بیٹھا۔ تو میں نے بڑی حیرت سے نا اس کے پاس طرف دیکھا، تو پوچھا کہ یار ادھر کا مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو آج 8 دن ہو گئے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس کو ہوش نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو میں ادھر بیٹھا ہوں گا، اور اس بندے کی نا کیفیت یہ تھی کہ آنسو جو ہے نا وہ جاری تھے۔ خیر میں نے اسے نا بڑا اطمینان سے بٹھایا، میں نے کہا بھائی آپ بے فکر ہو جائیں، ایسی کوئی بات نہیں، بیٹھیں آپ۔ تو اس کو وہ پیسے، موبائل بھی واپس کیا، ٹیوب کے پیسے بھی نہ لیے، اپنی جیب سے بھی 500 روپے دیے، ٹھیک ہے۔ تو اسے یہ کہا کہ یار بس دعا کرنا کہ اللہ پاک ہمیں ایمان دے اور عزت کی روٹی دے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کی دعا ایسی قبول کی کہ اس کے بعد میں نے پنچروں کا کام نہیں کیا،
ٹھیک ہے. اور میرا کہ آپ نے اس واقعے کو آپ کے دل میں اتنا اثر کیا کہ وہ آپ نے پنچر کا کام ہی چھوڑ دیا. پنچر کا کام ہی چھوڑ دیا میں نے. اب میں ٹائروں کی کٹائی وغیرہ کرتا ہوں. شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک عزت کی روٹی دے رہا ہے حق حلال کی. پہلے 2,000-2,500 اس ٹائم بہت کافی رقم تھی, کماتا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا. اب الحمدللہ 800-1,000 روپے کماتا ہوں, اس میں بڑی برکت ہے. رینٹ بھی دے رہا ہوں, بچے بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی معاملات جو ہیں بیماری تو ہے ہی نہیں. ہاں جی, اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے وہ کام چھوڑ دیا بے ایمانی والا. ٹائر نکالا, ٹھیک ہے, ایسے اس کو جھاڑنے گاہ کے سامنے تو یہ کہ اس کی مٹی اتر رہی ہے, لیکن اصل میں اس کا جو ہے نا جال, اس کی گرپ ٹوٹ جاتی ہے, پنچر لا تعداد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پنچر پہ پنچر, پنچر پہ پنچر. ہم کیا کریں گے اس کو؟ اب صبح سے لے کر شام تک 1,500 روپے کما لیے, اب اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ گھر جا کے کھانے بھی ہیں یا نہیں کھانے. ہاں جی, یا کس منہ سے بچوں کو کہیں گے کہ یہ ہم لوگوں کی جیب کاٹ کے آپ کے یہاں لائیں. ٹھیک ہے, یا یہ آپ کے لیے چیزیں جو خریدنی ہیں یہ لوگوں کا حق ہے جو آپ کو ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم گھر جاتے ہیں نا تو صرف اتنا بول دے بچوں کو, یار یہ کسی کے پیسے ہیں, کسی کا حق تلفی کر کے میں نے آپ کو دیے ہیں, اور یقین مانے میرا خیال سے کہ وہ بچہ نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, تو میری یہ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ حق حلال کے رزق میں بہت برکت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو حضرات کہتے ہیں جی ہمارے 1,500 روپے دیہڑی کر دیں, ہماری 2,000 روپے دیہڑی کر دیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں, اور اللہ کے بندے 800 روپے دیہڑی میں کام کرو, لیکن رزق حلال کما کے ان کا کچھ نہیں جاتا. یہ جو ٹھیکے ویکے پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کچھ نہیں جاتا. خون پسینہ ہمارا جاتا ہے, بے ایمانی ہم کرتے ہیں. ان کو تو ہم نے مال گن کے دینا کہ بھائی یہ ایک گاڑی کا 4,000 روپے لے لیا ہم نے. ٹھیک ہے, شام کو ہمیں کتنے ملنے؟ 1,000 روپے. اللہ پاک نے رزق کی قلم تو مار دیے, لکھ دیا ہے کہ میں نے اس بندے کو اتنا رزق دینا ہے. اس کے بعد یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو ہم نے حلال کر کے کھانا ہے یا حرام کر کے کھانا ہے. ٹھیک ہے, صبح سے لے کر شام تک کے خون پسینے کی کمائی اور محنت کی کمائی, اس کو خدارہ حرام نہ کریں, اس کو حلال طریقے سے کھائیں, حلال طریقے سے رزق کمائیں. اگر نہیں ملتا کام تو چھوڑ دے بھائی, وہ سائیکل پہ چھاپا لگا لے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں کٹائی کا کام کر رہا ہوں, حالانکہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں. ٹھیک ہے, میرے 3 اسٹڈ بھی ڈلے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کٹائی کا کام کتنا سخت ہے. جو لوگ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں کر رہا ہوں الحمدللہ, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور شام کو جب گھر آتا ہوں نا تو میں ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو, کیونکہ پیسے یعنی کہ حق حلال میں آپ کو سکون ہے, برکت ہے, آپ کے گھر میں سارا سکون ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور سر مزے کی بات یہ ہے کہ رات کو نیند بڑے سکون کی آتی ہے. حق حلال کے 2 لقمے کھاتے ہیں نا تو نیند بڑے سکون کی آتی ہے. بچوں پہ اثر نہیں پڑتا اس چیز کا, بچے ناجائز ریکوائرمنٹیں نہیں کریں گے. اگر حق حلال کی کمائی, ان کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ 800 1,000 روپے لے کے آئے ہیں تو پتہ نہیں صبح سے لے کر شام تک تو پتہ نہیں انہوں نے کتنی محنت کی ہے. اور آٹومیٹکلی جو ہے نا یہ گھر کا نظام بھی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب حرام لے اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے اس میں. حق حلال اتنی برکت ڈالتا ہے, اتنی برکت ڈالتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. ہاں جی, اور دن بہ دن بندہ اس طرح آتا ہے. جب آپ, میں تو کھلے لفظوں میں ناظرین میں کہوں گا کہ جب آپ 2 نمبری کرتے تھے تب کیا حالات تھے؟ تب نیند آ جاتی تھی؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2 نمبری کرتا تھا تو نماز کا تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا. نماز میں سکون ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو نیند کیسے آنی. ٹھیک ہے, یہ کمال ہے حرام کی کمائی کہ ایک تو سجدے سے گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے نمبر پہ اتنا غلاظت بھرے کپڑے ہوتے تھے. ہاں جی, کہ اذان ہوتی تھی تو یقین مانے کلمہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا, حالانکہ زبان اور دل پاک ہوتا ہے ان سے. ٹھیک ہے, یہ نصیب نہیں ہوتا تھا. اب دیکھیں ایک چیز بندہ ریگولر جو ہے نا اس کو کرتا ہے. ہاں جی, جیسے کوئی ذکر بندہ کرتا ہے تو وہ زبان پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, جب مریں گے تو کیا کریں گے؟ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے. جس کی رننگ ہی نہیں ہے, جس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, فرشتوں کو یہی کہیں گے نا کہ جی ہم پنچر لگاتے تھے.
ٹھیک ہے. دیکھیں حرام جو ہے نا وہ بندے کو سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں. پل بھر کی خبر نہیں. بے شک. تو میری یہ گزارش ہے, میں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائیوں سے کہ پلیز اس کام کو چھوڑیں. یہ جو 2 نمبری والا کام ہے نا اس کو چھوڑیں, اس میں کچھ نہیں ہے. آپ کے بچے آپ کے گربان تک پہنچیں گے, ٹھیک ہے, گھر میں بیماریاں ہوں گی, بھوک ہوگی, فاقہ ہوگا. ہاں جی, ٹرائی کے طور پہ آپ 4,000 روپے لے آئے نا تو اس کا کچھ نہیں ہے. 1,000 روپے لے آئیں گے, اس میں بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نماز بھی پڑھا کریں. جب نماز پڑھیں گے اس کے عادی ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کرم کرے گا اور بے ایمانی سے آہستہ آہستہ ہماری جان چھوڑے. اشرف بھائی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں بتائیں. حق حلال میں اتنی برکت ہے, کتنی برکت ہے کہ آپ نے سب سچ بتا دیا. میرے ناظرین اگر اگر آپ کو ان کی باتیں, ان کی ساری ڈیٹیل جو انہوں نے بتایا, جو بھی واقعہ ان کے ساتھ ہوا, وہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی سمجھ اور بوجھ ہوگی نا تو حق حلال میں اتنی برکت ہے جتنی کہ ماشاءاللہ اشرف بھائی نے مجھے ہر ڈیٹیل سے بتایا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.